اچھا منسٹر صاحب، کیونکہ سول ایویشن بھی آپ کا ایک اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے، پیسنجر سے چارجز بھی لیتی ہیں، ایئر لائنز بھی کہتے ہیں کہ جی جو آپ کا بیگیج ہے، اور اس کو کہتے ہیں جو آپ کا کامن یوز پیسنجر سسٹم، بیگیج ریکونسیلیشن سسٹم، کہ ہر سٹیج پہ جو بھی آپ کا سامان ہے وہ مانیٹر ہوگا اور اس کے چارجز بھی لیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے انیشلی 5 ریکویسٹ فار پروپوزل آئی تھیں، اور الیجڈلی الزام یہ ہے کہ انہیں چینج کر کے آخری 2، 5، 6 اور 7ویں RFP چینج کر کے ٹھیکہ ایسی فرم کو ٹیلر میڈ دیا گیا جس کا کہ انٹرنیشنل ایکسپیرینس نہیں تھا۔ اور اب اگر آپ کا سامان کراچی، دبئی، لنڈن ہیتھرو کی فلائٹ ہے، دبئی پہ سامان غائب ہو جائے تو وہ پتہ نہیں لگ سکتا، ٹریک نہیں ہو سکتا، حالانکہ اس سارے سسٹم کا مقصد یہ تھا کہ ہر سٹیج پہ آپ کا جو بیگیج ہے وہ مانیٹر ہونا۔ اس طرح کی کمپلینٹس آپ کے نوٹس میں آئی ہیں کوئی؟ یہ زیادہ خوشی کی بات ہے اور اچھی بات ہے کہ فرسٹ ٹائم یہ کمپلینٹ آپ کے تھرو میں مجھ تک پہنچ رہی ہے۔ اور دیکھیں، ہر چیز تو منسٹر کے علم میں نہیں ہوتی، اور منسٹر کا کام صرف ایک پالیسی ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کی مانیٹرنگ کرنا ہوتا ہے کہ پراپر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے۔ جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں اس پہ منسٹر کی نہ نظر ہوتی ہے اور نہ ہی اس منسٹر کے نوٹس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے اس طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے جس میں نے ڈائریکٹلی کہ ہمارے 3 پیٹرول پمپس تھے کراچی، اور ان تینوں پیٹرول پمپس کی لیزز ایکسپائر ہو گئی۔ مجھے اپروچ کیا گیا، میں نے کہا لیزز ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتی، انہیں ری ایڈورٹائز ہم کریں گے، آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا اور اوپن بیڈنگ میں جو ہائیسٹ بیڈر ہوگا ہم اسے دیں گے۔ انہوں نے شارٹ کٹ کر کے جو بھی ہے کچھ مینج کر کے کرپشن انتہا کی ہے، ہر ادارے میں انتہا کی، ہر ادارے کو پولیٹیسائز بھی کیا گیا، ہر ادارے کو کرپٹ بھی کیا گیا، اور کچھ مینج کر کے لے دے کر کے تو وہ لیزز تینوں کی ایکسٹینشن کروا لی گئی۔ میں نے امیڈیٹلی جب میرے علم میں آیا، انڈائریکٹلی جیسے آپ نے ایک چیز انڈائریکٹلی میرے نوٹس میں دی، انڈائریکٹلی میرے علم میں آیا، میں نے وہ تینوں لیزز کینسل کرا کے امیڈیٹلی پوزیشن لیا، پوزیشن لے کے تو ان لوگوں کے خلاف انکوائری شروع کروا دی۔ لیکن مین وائل سندھ ہائی کورٹ کی انٹرونشن ہوئی اور اس پہ سٹے ہو گیا۔ اب اسے ہم بالکل اس کا فالو اپ کر رہے ہیں کہ سٹے اب کرونا کی وجہ سے ارجنٹ نوعیت کے کیسز دیکھے جا رہے ہیں، ڈے ٹو ڈے کیسز کو دیکھا نہیں جا رہا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پیچھا کریں گے۔ تو جس چیز کا آپ نے نوٹس میں دیا ہے، میں امیڈیٹلی صبح اس کا بھی نوٹس لوں گا کہ کیا یہ کرنے جا رہے ہیں۔ بالکل، اتفاق کیونکہ سے بیگیج کے حوالے سے ایکسٹرا اسلام چارجز آباد ہر آئے بھی۔ پیسنجر سے لیے جا رہے ہیں، اور اگر وہ سسٹم ہے ہی نہیں، انٹرنیشنلی اویلیبلٹی نہیں ہے، تو یہ ایک سوال یقیناً، اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ اسے سیٹ کر دیں گے۔ ایک اور جی منسٹر صاحب، جی آپ فرمائیں۔ نہیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، آپ فرمانا چاہ رہے تھے۔ میں ای گیٹس کے حوالے سے بھی میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ اس کی پری کوالیفیکیشن ہو رہی ہے اور انڈر پروسیس ہے، اور اس میں بھی کوئی گڑبڑ ہے، میری اس پہ بھی نظر ہے۔ کوئی چیز غلط نہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی اور ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہوگی، پری کوالیفیکیشن بھی ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہوگی اور اس کی ٹینڈرنگ بھی ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہوگی۔ ایسے کسی ایلیمنٹ میں کو ہم گھسنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو ان کے ایسی کوئی ناپاک خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہونے دیں گے، اور اسے وہ آلریڈی میرے نوٹس میں آ چکا ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ نظر ہے میری۔ ماشاءاللہ ویل انفارمڈ منسٹر ہیں، کیونکہ یہ 110 ملین کا کہا جا رہا ہے کہ ٹھیکہ ہے، اور RFP ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے کہ کسی ایک کمپنی کو شاید فائدہ دیا جائے، بٹ آپ کے پاس آلریڈی یہ محل انفارمیشنز ہیں اور آپ نے ایشورنس بھی دی ہے کہ اس کو دیکھیں گے۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپ ٹو ڈیٹ ہے اپنی منسٹری میں، جو RFPs بھی اس حوالے سے بن رہے ہیں۔ منسٹر صاحب، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اور اس کے پائلٹس کے حوالے سے جو کچھ انٹرنیشنلی ہوا، فلائٹس کینسل ہو گئی، اب آپ کے پاس ڈیٹیلز آ گئی ہیں کہ کتنی ہماری فلائٹس انٹرنیشنلی بند ہو چکی ہیں اور یہ کب تک دوبارہ کھلیں گی؟ اس کا فائنینشیل لاس کچھ ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے کہ اگر یہ 6 مہینے تک فلائٹس بند رہتی ہیں تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو ارشد بھائی یہ ہے کہ جتنے انٹرنیشنل آپریشنز ہیں وہ سارے سسپینڈڈ ہیں۔ ہم اسپیشل فلائٹس لے کے جا رہے ہیں جہاں کے اسٹرینڈڈ پاکستانیز ہیں۔ ہم نے یونائٹڈ اسٹیٹس کی فلائٹس کی، ہم نے آسٹریلیا کی فلائٹس کی، ہم نے افریقہ کی فلائٹس کی، لیکن یہ ساری اسپیشل فلائٹس ہیں، تو ریگولر آپریشن سسپینڈڈ ہیں۔ تو اس لیے نفع اور نقصان اسے اسیس کرنا، اور صرف ہمارے آپریشن سسپینڈڈ نہیں ہیں بلکہ ساری دنیا کے آپریشن سسپینڈڈ ہیں۔ تمام بڑی ایئر لائنز جو ہیں وہ گراؤنڈ ہو گئی ہیں، اور نہ صرف گراؤنڈ ہو گئی ہیں، لفتھانزا ایئر لائن جیسی، برٹش ایئر ویز لائن جیسی،
بڑی نامی گرامی ایئر لائنز اپنے لوگوں کو لے آف کر رہی ہیں، ابھی تک ہم نے وہ نہیں کیا. تو ہم تو بس ایک اللہ نے موقع دے دیا ہے، ہم نے صفائی کا عمل شروع کر دیا ہے، کیونکہ ہماری گورنمنٹ ایک ریفارم کی گورنمنٹ ہے اور ایک پروسیس آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سو موٹو ایکشن پہ شروع تھا اور یہ چیزیں انڈر پروسیس تھیں. اور پہلے بھی 658 ڈگریز پہ، لیکن نا 17 پائلٹ، 96 انجینئرز اور باقی ان کا کیبن کرو اور ایڈمنسٹریشن میں سے 655 لوگوں کے خلاف ایکشن ہو چکا ہے. تو اسی طرح پھر ہم نے پائلٹس کے باقی کریڈینشیل بھی چیک کرنے شروع کیے. تو یہ ساری چیزیں کہ لائسنسز میں بھی ڈسکریپنسیز ہیں، لائسنسز بھی سسپیکٹڈ ہیں، وہ بھی ہم نے جب اس کی انکوائری شروع کی تو 25 تو میچور کیسز جن کی ٹرمینیشن ہم نے کل کیبنٹ سے کروائی. 26 ایسے لوگ تھے کہ جن کے پاس کمرشل پائلٹ لائسنس تھے لیکن وہ اسے اپ گریڈ کروانے کے لیے ایگزام میں اپیئر ہوئے تھے ایئر ٹرانسپورٹ پائلٹ لائسنس کے لیے، وہ پکڑے گئے. ان کے کیسز جو ہیں وہ ڈراپ ہو گئے اور ان کے خلاف کرمنل ایکشن بھی ہوگا. اسی طرح ہم نے 34 اور پائلٹس کے کریڈینشلز چیک کیے اور انہیں بھی سسپینڈ کر دیا، وہ بھی سسپیشس تھے. تو وہ ایک اسکریننگ کا پروسیس جو ہے یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جو کہ سپریم کورٹ سے شروع ہوا ہے اور ہم نے اسے کنٹینیوسلی جاری رکھا ہوا ہے. اور اس کی وجہ کہ ہمیں سب سے زیادہ لوگوں کی سیفٹی عزیز ہے. دیکھیں نا، دنیا کی بڑی ایئر لائنز موجود ہیں، ایمریٹس جیسی ایئر لائن، ٹرکش ایئر لائن دنیا کی بڑی ایئر لائنوں میں شمار ہوتا ہے اور ایکسیڈنٹ 0% ان کے ایکسیڈنٹ. اور ہمارے یہاں چھوٹی سی ایئر لائن، 30 جہازوں کا فلیٹ، 56 ڈیسٹینیشنز اور 10 سالوں میں 5 ایکسیڈنٹس. تو کہیں تو کچھ غلطی ہے، وہ پائلٹس میں غلطی ہے، وہ کرو میں غلطی ہے، وہ انجینئرز میں غلطی ہے، وہ ٹیکنیشینز میں غلطی ہے، ایڈمنسٹریشن میں غلطی ہے. اب دوران اسکریننگ ایک ایسے انجینئر صاحب جو گراؤنڈ ہینڈلر ہیں، ان کی ڈاکومنٹ سامنے آئے ہیں کہ ان کی ایف ایس سی بی جے لی ہے اور بی ایس سی بی جے لی ہے، سمپل میٹرک پاس ہیں اور انہوں نے دونوں جیلی ڈگریاں بھی لے کے دی گئیں اور پیسے لے کے انہیں نوکری بھی دی گئی. تو ایسے لوگوں سے صفائی انتہائی ضروری ہے. تو ہمیں موقع مل گیا انشاءاللہ تعالی. نہیں، بالکل انٹینشن آپ کی صحیح ہے، لیکن آپ کی کابینہ میں جب یہ ایشو اٹھا تو آپ کی کابینہ میں بھی کچھ پائلٹس ہیں جو ایکسپیرینس پائلٹس ہیں، انہوں نے کہا کہ شاید یہ معاملہ بہتر طریقے سے ہینڈل ہو سکتا تھا. اس کو جس طرح سے چیزیں کی گئیں، جس کا عالمی طور پہ ہمیں گراؤنڈ بھی کیے گئے، پائلٹس کو ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں، اگر ڈیفرنٹلی ہینڈل کرتے تو معاملات مختلف ہوتے. اور کیا یہی وجہ تھی اور کیا آپ کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے پریس کانفرنس میں نہیں جانا اور ایک وزیر جن کا پانی اور بحری امور سے تعلق ہے وہ بیٹھ کے ہوا بازی کے معاملات پہ پریس کانفرنس کر رہے تھے؟ اچھا، جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، مجھے خود پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری بریفنگ پہلے پرائم منسٹر کو دی گئی، اس کے بعد انہوں نے گو ایڈ کا سگنل دیا، پارلیمنٹ میں میں نے اس پہ سپیچ کی، شام میں نے اس پہ پریس کانفرنس کی، ایک دن چھوڑ کے اس کے فالو اپ میں پھر میں نے پریس کانفرنس کی. تو اگر کوئی تیسرا دوست کرتا ہے تو کیبنٹ میں یہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، مجھے اس سے کوئی آر نہیں. آج پھر نیشنل اسمبلی کے اندر کالنگ اٹینشن نوٹس تھا، میں نے ڈیٹیل اس پہ بات کی. رائٹ، منسٹر صاحب آپ نے ڈیٹیل میں تو بات کی، کیا یہ سارا کچھ اور جتنی چیزیں آ رہی ہیں اور آپ کی منسٹری پہ بار بار ہاتھ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی آپ سے کوئی خاص محبت کی وجہ؟ آپ تو کسی اور کی منسٹری میں اس طرح سے انٹرفیئر کرتے ہوئے کولیکٹیو رسپانسبلٹی کے تحت نظر نہیں آتے. زیادہ لیوکریٹو منسٹری ہے آپ کی، کیا وجہ ہے؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے کیبنٹ کی. آج میں نے کولیکٹیو رسپانسبلٹی پہ کولیکشن، میں نے کہا کہ میں بھی کسی دن میریٹائم افیئرز پہ بات کرنی چاہوں گا، تو میں بھی کرتا رہتا ہوں اور کروں گا بھی. ٹھیک ہے، تو کہیں یہ معاملہ تو نہیں کہ آپ کولیکٹیو رسپانسبلٹی کہہ رہے ہیں، کولیکشن ساری آپ ہی کی منسٹری سے کرنی ہو لوگوں نے؟ دیکھیں جی، میرے ہوتے ہوئے تو کوئی خود غلط کرنا نہیں ہے، زندگی کا یہ مقصد ہے، اور کسی کو غلط کرنے دینا نہیں جہاں میں موجود ہوں. تو یہ تو چیز میں آپ کو انشور کرتا ہوں.
تو بات کی من جانب اللہ.